کہ شہر کو لوٹا شہر جلایا مگر شہر کے امیر ٹھہرے. یہ وہی نواز شریف تھے جنہوں نے سیمنٹ فیکٹری اور پتہ نہیں کیا کیا اونے پونے بیچ دیا کہ میاں صاحب دھماکہ کریں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو فواد حسن فواد نے کہا کہ پہلے پی آئی اے بیچ لیں پھر دیکھیں گے. ہر بیوروکریٹ اپنے اپنے دور میں مزے لے کر بعد میں یا تو قدرت اللہ شہاب بن جاتا ہے یا پھر اوریا جان مقبول بن جاتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. اسے ہمارے ملک کا المیہ کہیے یا ڈیلیما کہہ لیجیے. جس شخص پر کرپشن کے مقدمات ہوتے ہیں، لاکھوں نہیں اربوں کی کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، اس شخص کو سرف ایکسل سے دھو کر اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی کچھ آپ کو فواد حسن فواد کے ساتھ ہوتا نظر آیا ہے. نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سمیت دیگر کے خلاف 4 ارب 56 کروڑ روپے سے زائد ریفرنسز دائر کر رکھے تھے. پھر پتہ چلا کہ فواد حسن فواد نہ صرف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس سے بری ہو گئے ہیں بلکہ نگران حکومت میں ان کو پرائیویٹائزیشن منسٹر یا وزیر نجکاری بنا دیا گیا. یہ کرشمے پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں. وہی فواد حسن فواد جن پر کل آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام تھا، انہی کے ہاتھوں میں ملک کے اثاثے بیچنے کا کام سونپ دیا گیا. ویسے ہی جیسے کل کے اشتہاری ساکھدار کو لانڈری میں صاف کر کے ملک کے خزانے کی کنجیاں تھما دی گئیں. یہ کرشمے پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں. اور فواد حسن فواد کی ہی غزل ملاحظہ فرمائیے کہ شہر کو لوٹا شہر جلایا مگر شہر کے امیر ٹھہرے. شہر کو لوٹا شہر جلایا مگر شہر کے امیر ٹھہرے. ہمیں تھا دعوی قتل جن پر وہی ہمارے سفیر ٹھہرے. سراغ قتل ملے تو کیسے کہاں سے لائے کوئی گواہی. سراغ قتل ملے تو کیسے کہاں سے لائے کوئی گواہی کہ ہاتھ سارے جو خون رنگے تھے وہ منصفوں کے مشیر ٹھہرے. تو نواز شریف کے سابق مشیر اور سابق بیوروکریٹ اور حاضر نگران وزیر پرائیویٹائزیشن فواد حسن فواد پی آئی اے کی نجکاری کا کیس لڑنے کے لیے طلعت حسین کے پروگرام میں آئے اور ایسے عوام کا درد لیے ہوئے تھے کہ جیسے بس اینکر کے آنسو نہیں نکلے، ہاں رونگٹے ضرور کھڑے ہوتے رہے. فواد حسن فواد نے کہا کہ پی آئی اے کی تباہی میں سب کا حصہ ہے. مطلب اس میں پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہے، اس میں نون لیگ کا بھی حصہ ہے، اس میں تحریک انصاف جو چند سال کے لیے آئی تھی ان کا بھی حصہ ہے. اور کہا کہ پی آئی اے کی کو کھود کر اس کو ایک گڑھے میں تبدیل کر دیا گیا اور پی آئی اے کو اب کوئی حکومت نہیں چلا سکتی. پی آئی اے کی نقصانات قرضے اور لائبلٹی کتنی ہے بتاتے ہوئے کہا کہ 421 بلین روپے تو پی آئی اے نے بینکوں کو دینے ہیں. 150 بلین بیل آؤٹ پیکیجز ہیں جو حکومت دیتی رہی ہے اور پی آئی اے کو 711 بلین ایکومولیٹڈ لاسز ہیں اور پی آئی اے کے بہت سے نقصان ایسے ہیں جو فواد حسن فواد ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. تو فواد حسن فواد پی آئی اے کو فروخت کرنے کا پورا کیس تیار کر کے آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ پی آئی اے کے لیے پی ایس او نے پہلے 15 ارب روپے کی کریڈٹ سیلنگ رکھی، وہ بھی بریک ہو گئی. اب پھر 2 ارب روپے کی ایڈیشنل کریڈٹ سیلنگ رکھی، وہ بھی بریک ہو گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب نے نجکاری کیوں نہیں کی پی آئی اے کی، تو یہاں فواد حسن فواد میاں نواز شریف کا پورا ڈیفنس کرتے نظر آئے کہ جدا کھاواں اودے گیت نہ گاواں، یہ وہ والی بات ہو گئی. اور پورا ڈیفنس کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ 2015 میں نجکاری کے لیے تیار تھے لیکن اپوزیشن نے کام خراب کر دیا. اب اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ٹی آئی کی تھی اور نام لیے بغیر کہا کہ اپوزیشن والے پی آئی اے کی یونینز کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور 2 لوگ تو مر بھی گئے تھے. تو نواز شریف لاشوں کے اوپر سے گزر کر تو پی آئی اے جو ملک کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا کہ نجکاری نہیں کر سکتے تھے. فواد حسن فواد نے یہ نہیں بتایا کہ یہی نواز شریف تھے جنہوں نے سرکاری بینک فروخت کیے، یہ وہی نواز شریف تھے جنہوں نے سیمنٹ فیکٹری اور پتہ نہیں کیا کیا اونے پونے بیچ دیا، اور یہ وہی نواز شریف تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملکی مفاد کے لیے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا. جو بندہ امریکہ کی مخالفت مول لے کر ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے وہ ملک کی مفاد کے لیے پی آئی اے کی نجکاری کیوں نہ کر سکا، جس کے بارے میں اتنے خوفناک اعداد و شمار پیش کیے جا رہے تھے کہ اربوں روپے کی سبسڈی قرضوں سے یہ ادارہ ملک پر بوجھ بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس وہ کیپیسٹی ہی موجود نہیں ہے کہ ملک کے حق میں کوئی بڑا فیصلہ کیا جا سکے. ان کے پاس سرے سے ایسی کیپیسٹی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکے. یہ فواد حسن فواد نے ہمیں بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹمی دھماکہ بھی نواز شریف نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا. یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا انہوں نے یہ دھماکہ سیاست بچانے کے لیے کیا تھا، جیسا کہ مجید نظامی نے کہا تھا
کہ میاں صاحب دھماکہ کریں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو پھر دھماکہ تو قوم کے پریشر پر کیا گیا نا. اصل بات تو یہ ہوئی. تو فواد حسن فواد اپنا ہی پی آئی اے کی نجکاری کا کیس لڑتے لڑتے یہ ضرور بتا گئے کہ میاں نواز شریف کے پاس بطور پولیٹیکل لیڈر یا سیاستدان کی اتنی کیپیسٹی موجود نہیں کہ وہ ایسے فیصلے خود لے سکیں جس سے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا جا سکے. سوال یہ بھی اب اٹھ رہا ہے کہ دوبارہ سے میاں صاحب کو لا کر کون سا بڑا تیر مارا جائے گا. فواد حسن فواد نے یہ بھی خبر دی کہ پی آئی اے کی نجکاری نگران دور میں ہو جائے گی. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یعنی پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ نگران دور میں ہی ہوگی. یعنی تمام بڑے بڑے جو ظلم ہیں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہونے ہیں اور بڑے بڑے جو آپ کے ساتھ جو آپ کی کھانچے لگنے ہیں وہ اس نگران دور میں ہو جائیں گے تاکہ آگے آنے والے دور پہ یہ ملبہ نہ گرے. چنانچہ یہ بات تو بتا گئے کہ نگرانی جو ہے یہ نجکاری جو ہے یہ نگران دور میں ہو جائے گی. یعنی 2-2.5 مہینے میں جو اس کے پاس ہیں وہ اس کے دوران ہی پی آئی اے بیچ کر ہی جائیں گے. فواد حسن فواد نے پی آئی اے کے اثاثے بیچنے کا بھی اشارہ دے دیا. پی آئی اے کا مشہور اثاثہ روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ خبر دی کہ اگر ان کو نہ بیچا گیا تو آنے والے دنوں میں وہ اسے ہیریٹیج بلڈنگ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یعنی فوری بیچنا ضروری ہے. تو یہ بڑی بڑی خبریں فواد حسن فواد صاحب دے کر چلے گئے. نمبر 1 یہ کہ نجکاری کر کے ہی جائیں گے. دوسری خبر یہ کہ صرف پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہوگی بلکہ اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ بھی بیچنے کا ارادہ ہے. اور تیسرا یہ بھی بتا گئے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس 2015 میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ پی آئی اے کی نجکاری کر سکیں. فواد حسن فواد نے اسٹیل مل کی نجکاری کا کیس بھی کھولنے کی کوشش کی اور ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ ان کے دل میں پاکستان اور عوام کا کتنا درد ہے. فواد حسن فواد کے مطابق اسٹیل مل سے بہت فرسودہ ہو چکی ہے. یعنی اسٹیل مل جو ہے وہ مکمل طور پر فرسودہ ہو چکی ہے. مطلب 1949 کی روسی ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی مل جو ہے وہ 50 سال پرانی ہے اور اس کی ٹیکنالوجی 70 سال پرانی ہے. تو اس کو اگر ریفربش بھی کیا جاتا اور اگر ریفربش بھی کیا جائے تو اس کی کیپیسٹی جو کہ اس وقت 1.5 ملین ٹن ہے تو اس پر بھی تقریباً $558 ملین کی لاگت آئے گی. مطلب اسٹیل مل کو موجودہ کیپیسٹی پر چلانے کے لیے بھی اس سے اوپر $558 ملین لاگت آئے گی. اور کہا کہ اگر اس کی کیپیسٹی کو 3 ملین ٹن تک لے کر جانے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے $105 بلین چاہیے ہوں گے. تو یہ $105 بلین حکومت کے پاس تو ہے نہیں تو ظاہر ہے اس کو بیچا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے اسٹیل مل کی زمین کا رقبہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ رقبہ کسی اسٹیل مل کے لیے بہت زیادہ ہے. یعنی بیچ دو. یعنی کیسا کمال کا کیس بنا کے لائیں کہ ہر چیز بیچ دو, بغیر وجہ کے بیچ دو, بغیر کسی سے بات کیے بیچ دو, بغیر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائے بیچ دو. فواد حسن فواد کے مطابق اسٹیل مل کے پاس تقریباً 1229 ایکڑ زمین, یعنی میں کھل کر بتا دوں 1229 ایکڑ زمین ہے اور کہا جاتا ہے کہ 10 ملین ٹن کی مل بھی صرف 200 ایکڑ میں لگائی جا سکتی ہے. یہ ان کا لاجک تھا. یعنی کہ یہ کلیرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو 1229 ایکڑ ہے اس میں سے اگر 200 ایکڑ رکھ لی جائے اور باقی بیچ دی جائے تو اسٹیل مل یا جو بھی اس کو لے گا تو اس کے لیے وہ جگہ کافی ہوگی. فواد حسن فواد کیپٹلزم کے بھی بڑے حامی بن کر کہتے ہوئے نظر آئے کہ حل صرف نجکاری ہی ہے. اور سعودی عرب کی ارامکو انہوں نے مثال دی کہ جب وہ نجکاری پہ چل رہی ہے تو پی آئی اے اور دیگر ادارے کیوں نہیں. تو بندہ پوچھے اور بندہ تو اڑے کو پوچھے کہ ارامکو کو پی آئی اے کی طرح دیوالیہ کر کے نجکاری یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر تو نہیں چلایا گیا. یہ تو شروع سے ہی ارامکو 1957 میں بنی تھی. ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا آپ خود بے وقوف ہیں. فواد حسن فواد نے کہا کہ سوائے ایتھوپیا کے دنیا کی کوئی سرکاری ایئر لائن نہیں جو کہ منافع پہ چل رہی ہو, سب نے پرائیویٹائز کر دیا ہے. جب فواد حسن فواد سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا جنہوں نے پی آئی اے اور دیگر اداروں کو اس حال تک پہنچایا تو فواد حسن فواد نے کہا کہ پہلے پی آئی اے بیچ لیں پھر دیکھیں گے. یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوگی تو پھر کس کو پکڑیں گے. یعنی پہلے پی آئی اے بھی بیچ دو, اسٹیل ملز بیچ دو, وہ بجلی کے کارخانوں کو بھی بیچ دو, اس کے بعد ریلوے اور دیگر اداروں کو بھی بیچ دو اور جان چھڑاؤ تو مٹی پاؤ. ملک و قوم کا درد لیے فواد حسن فواد نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بجلی کمپنیوں کو خسارہ تقریباً 680 ارب روپے ہے اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ 56 روپے بجلی کا یونٹ 14 روپے میں فروخت ہوتا رہا. لیکن
انہوں نے نہیں بتایا کہ اینکر صاحب جن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، نہیں پوچھا کہ نواز شریف بھی تو 12 روپے یونٹ سے بجلی فروخت کرتے رہے اور اپنے جلسے میں بھی بل لہرا لہرا کر عوام کو بتا رہے تھے کہ کتنی سستی تھی بجلی ان کے دور میں، تو کیا وہ اپنے کارخانے سے آتی تھی؟ اور جن لوگوں کے نے آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز کے مہنگے معاہدے کیے، ان سے حساب کون لے گا؟ اور استحکام پارٹی کے علیم خان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اقتدار میں آنے دیں 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے، تو کیا انہوں نے کوئی مفت بجلی بنانے کا فارمولہ ایجاد کر لیا؟ یہ ملک سے یا منہ سے برر کر کے بجلی پیدا کریں گے؟ لیکن اینکر نے یہ سوال بالکل نہیں کیے، کیونکہ اس بیچارے کے تو فواد حسن فواد کے پی آئی اے اور اسٹیل ملز کے نمبر سن کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک بندہ جو میڈیا پر اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس انفارمیشن کا اتنا فلو ہے، اس بندے کے رونگٹے کس طرح سے کھڑے ہو رہے تھے؟ تو کیا یہ پلانٹڈ شو تھا؟ بہت بڑا سوال ہے آڈینس آپ کے لیے۔ تو کیا یہ پلانٹڈ شو تھا جو فواد حسن فواد کو قوم کو مسیحا بنا کر پیش کرنے اور اینکر کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کیا گیا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ فواد حسن فواد اس پروگرام میں بھی یہ بھی کہا کہ نجکاری کا عمل انہوں نے شروع نہیں کیا، وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یعنی فواد حسن فواد تو صرف اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مطلب کوئی کل کو ان سے یہ نہ پوچھے کہ پی آئی اے کو اتنا سستا کیوں بیچا۔ اور جہاں تک رہ گئی بات احتساب کی، پی آئی اے کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ ریلوے کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ اسٹیل ملز کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ کس نے سیاسی بھرتیاں کی ان اداروں میں؟ کس طرح سے لوگ مفت تنخواہیں لے رہے ہیں، مفت گیس لے رہے ہیں، مفت پانی لے رہے ہیں؟ اگر یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں تو جن جن لوگوں نے سرکاری اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے، نجکاری سے پہلے ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیا؟ سوال آپ سے ہے، کیا پی آئی اے اسٹیل ملز اور ان کے اثاثے بیچنے سے پہلے ان لوگوں کے اثاثے فروخت نہیں ہونے چاہیے جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچایا؟ وہ سیاستدان، وہ بیوروکریٹس، وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں، اور ان کے اثاثے ضبط نہیں ہونے چاہیے؟ حکومت کے پاس سب کا ریکارڈ بھی موجود ہے، کس دور میں کتنی سیاسی بھرتیاں کی گئیں، کس دور میں کس کو لایا گیا اور کس دور میں کتنا خسارہ ہوا۔ اس کے ذمہ داران کے اثاثے پی آئی اے، اسٹیل ملز اور دیگر اداروں کے اثاثے فروخت کرنے سے پہلے فروخت کیوں نہیں کیے گئے؟ اور فواد حسن فواد جو اپنا وقت شاعری کی کتابیں لکھنے میں خرچ کرتے رہے، وہ تو بیوروکریٹ تھے، ان کے پاس تو سب نمبر تھے، پھر انہوں نے ان چیزوں پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ ٹی وی شو میں آج یہ بتاتے نظر آئے کہ وہ یہ نجکاری کر کے حکومت پر نہیں بلکہ عوام پر احسان کرنا چاہتے ہیں، اور کہا کہ پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ واٹ اے تھنکنگ جی! کہتے ہیں جی پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، تو پاکستان کو ایگزسٹینشل چیلنجز اس وقت سے تھے جب سے یہ لوگ حکومتوں میں آئے تھے اور فواد حسن فواد بیوروکریسی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اور کیا یہ وہی لوگ پھر سے حکومت میں نہیں لائے جا رہے؟ ہر بیوروکریٹ اپنے اپنے دور میں مزے لے کر بعد میں یا تو قدرت اللہ شہاب بن جاتا ہے، یا پھر اوریا جان مقبول بن جاتا ہے، یا پھر شاعر اور وزیر نجکاری فواد حسن فواد، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فواد حسن فواد کی شاعری پہ یہ ساری بات جو میں کر رہا ہوں، تو پھر فواد حسن فواد کی شاعری پر ہی اختتام کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے بارے میں ہی خود سچ بول رہے ہیں تو سن لیجئے، کیونکہ سچ تو خود باہر آ ہی جاتا ہے۔ یہ ان کا سچ انہی کی زبانی سنا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ شہر کو لوٹا، شہر جلایا، مگر شہر کے امیر ٹھہرے۔ شہر کو لوٹا، شہر جلایا، مگر شہر کے امیر ٹھہرے۔ ہمیں تھا دعویٰ قتل جن پر، وہی ہمارے سفیر ٹھہرے۔ سراغ قتل ملے تو کیسے، کہاں سے لائے کوئی گواہی، کہ ہاتھ سارے خون رنگے تھے، کہ ہاتھ سارے جو خون رنگے تھے وہ منصفوں کے مشیر ٹھہرے۔ اگر ملک کی بیوروکریسی اپنا وقت شاعری اور دیگر مشغلوں میں ضائع کرنے کے بجائے ملک کے لیے کام کرتی تو پاکستان اس حال تک نہ پہنچتا۔